نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے کہ آیا جیسے کہ اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض علماء یا مفسرین اس طرف گئی ہیں کہ ان پر جادو کیا گیا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں کیا گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے اور مسلم شریف کی ہے اور مسند احمد شریف کی ہے اور ابن ماجہ کے اندر یعنی صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ یعنی کہ اس جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ کا یہ خیال ہوتا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئیں، یعنی ازدواجی عمل کے لیے آپ اپنی ازواج کے پاس گئیں، حالانکہ آپ تو نہیں گئے تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے، آپ کا یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئیں ازدواجی عمل کے لیے، تو حالانکہ جبکہ آپ نہیں گئے تھے۔ تو سفیان نے کہا اگر یہ ایسا ہوا ہو تو یہ تو جادو کی زبردست قسم ہے۔ اچھا، بس آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جوابات دیے؟ تو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب۔ جو آدمی سر کی طرف بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہے؟ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ صدیقہ کو بتا رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا اس پر کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس شخص نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا لبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کے قبیلے سے ہے اور یہود کا حلیف ہے، اور یہ شخص منافق تھا۔ تو اس نے پوچھا دوسرے شخص نے کہ اس نے کس چیز پر جادو کی ہے؟ یعنی وہ دونوں بندے ایک حضور کے سرہانے اور ایک حضور کے پاؤں مبارک کی طرف یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو حضور سن رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس منافق نے لبید بن عاصم نے کس چیز کے اوپر جادو کیا؟ تو اس نے کہا کہ کنگھی میں اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جھڑتے ہیں، جو کنگھی میں لگ کر یا اڑ کر جھڑ جاتے۔ آپ نے پوچھا وہ کس جگہ ہیں؟ اس نے کہا نر کھجور کے کھوکھلے شگوفے میں لپیٹ کر زروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے وہ بال دبائے گئے ہیں، یا وہ کنگھی یعنی وہ دبائے گئے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے یہاں تک کہ آپ نے اس کو نکال لیا۔ آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، جب وہ دونوں بندے ایک بندہ آپ کے سر مبارک، ایک بندہ آپ کے پاؤں مبارک کی طرف جو ان سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور حضور سن رہے تھے۔ تو اس کنویں کا پانی مہندی کے جو یعنی جیسے کوئی چیز مایا کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے جم کر، تل چھٹ کی طرح تھا، اور اس کے کھجور کے جو درخت اور اس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں کی طرح تھے۔ تو پھر جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو کنویں سے نکال لیا گیا، جس پر وہ جو بھی بال تھے یا جو بھی چیز تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، بی بی عائشہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جادو کا توڑ کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی منتر وغیرہ کیوں نہیں کیا آپ نے کہ وہ جادو جو ان سے وہ ختم ہو جاتا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں کسی شخص کو برائی کی ترغیب دوں۔ اللہ نے مجھے شفا دے دی، مجھے صحت دے دی۔ تو یعنی کہ جس سے جادو کے توڑ کے لیے منتروں کی ترویج ہوتی، تو یہ چیز جو ان سی ہے۔ بہرحال تو اصل جو چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو زریق کے یہودیوں نے جادو کیا اور اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہ جادو کر کے جس چیز پر جادو کیا گیا تھا اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ
اس جادو کے اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی کمزور ہو گئی، جادو کے اثر سے۔ مصنف عبدالرزاق یہ جو حدیث، یہ جو روایت آئی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اس کو کنویں سے نکال لیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ان کے پاس نہیں جا سکے، بی بی عائشہ کے پاس۔ پھر جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کے پاس 2 فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی جانب بیٹھ گیا، دوسرا آپ کے پاؤں کی جانب۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ محمد پر جادو کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار کے اوپر تو جادو کیا گیا۔ دوسرے نے کہا ہاں، ان پر ابو فلاں نے کنویں میں جادو کیا ہے۔ پھر جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے اس کو نکالنے کا حکم دیا، وہ جو جادو کیا گیا تھا اس کو کنویں سے نکال لیا گیا۔ اور ایک اور روایت محمد بن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ازواج کے پاس جانے اور کھانے پینے پر قادر نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے پاس 2 فرشتے آئے اور اسی طرح مکالمہ کیا، جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بخاری شریف کی وہ ایک حدیث تفصیل سے سنائی، اور میں نے اس کے ضمن میں 2-3 احادیث آپ کو اور بتائیں کہ جن احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ حضور اپنی زوجہ مبارکہ اپنی زوجہ کے پاس ہی نہ جا سکتے تھے، اور ایک حدیث میں آیا کہ 1 سال تک بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 1 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا کہتے ہیں ازواج کے پاس جانے اور کھانے پینے پر قادر نہ ہوئے، یعنی اس جادو کا اتنا سخت اثر تھا کہ 1 سال تک آپ اپنی کسی زوجہ کے پاس جانے پر قادر نہ ہوئے، اور یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اور کھانے پینے پر قادر نہ ہوئے۔ تو پھر وہی حدیث جو میں نے آپ کو تفصیل سے سنائی کہ کس طریقے سے وہ فرشتے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آپ اس کنویں پر جاتے ہیں اور اس جادو کو نکالتے ہیں اس کنویں سے۔ اچھا، بہرحال پھر جب وہ فرشتے چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمار کو بلا کر فرمایا تم اس کنویں پر جاؤ، اس کا پانی مہندی کے رنگ کا ہوگا، تم اس میں سے پتھر کے نیچے سے وہ کھوکھلا شگوفہ یعنی کلی یا بن کھلا پھول، وہ جس کو جو بھی ہے اس کو نکالنا۔ تو انہوں نے اس میں سے وہ شگوفہ نکالا تو اس کے اندر 11 گرہیں تھیں، 11 گرہیں، اور اس روایت میں کہ اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی حتیٰ کہ ساری گرہیں کھل گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے اور اپنی ازواج کے پاس جانے اور کھانے پینے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قادر ہو گئے، ان کے پاس جانا شروع ہو گئے۔ تو بہرحال ان روایات سے ظاہر ہو گیا، یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ جادو کا اثر، اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جادو کا اثر آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضاء پر ہوا تھا، آپ کی عقل مبارک، عقل سلیم اور آپ کے قلب مبارک اور آپ کے اعتقاد پر نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے شروع میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ بعض علماء اور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، آپ سرکار کے اوپر جادو نہیں ہوا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اپنے دلائل باندھے ہیں۔ مگر یہ جو میں نے ساری حدیث آپ کو سنائی، ان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور مفسرین کی تفسیر جو ان سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور جب صحیح حدیث اس کے اندر موجود ہیں تو بات ویسے بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے جادو ہوا تھا۔ لیکن ان ساری
روایات سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان سے ایک بات ظاہر یہ ہوئی کہ جب آپ اپنی ازواج کے پاس جانے کے، کھانا کھانے کے، ان چیزوں کے اوپر آپ قادر نہیں ہوتے تھے، تو ان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جادو کا اثر آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضاء پر تو ہوا تھا، لیکن آپ کی عقل شریف، عقل مبارک، عقل سلیم اور آپ کے قلب مبارک اور آپ کے اعتقاد پر نہیں ہوا تھا۔ یعنی آپ پر جادو کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوا تھا جس سے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رسالت میں، اپنی رسالت کے کاموں میں کوئی شک و شبہ، کوئی اشتباہ یا کوئی مشکوک چیز یا کوئی ایسی چیز ہو جائے، اور نہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے ایسی بات آ جائے کہ وہ آپ کی رسالت کے اوپر اعتراض یا طعنے بازی کرنا شروع کر دیں۔ ایسی چیز نہیں ہے، یعنی کہ آپ پر جادو کا کوئی ایسا اثر نہیں تھا جس کا تعلق آپ کی عقل سلیم، آپ کے قلب مبارک یا آپ کے اعتقاد یا کیا کہتے ہیں آپ کی رسالت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ جادو کا جو اثر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ صرف اور صرف آپ کے ظاہری اعضاء کے اوپر ہوا تھا، اس کے علاوہ نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے جب ظاہری اعضاء پر ہوا تو آپ اپنی زوجہ کے پاس جانے کے اوپر قادر نہیں ہوئے 1 سال تک، اور یا کھانے کے اوپر قادر نہیں ہوئے کہ آپ کھانا چاہتے تھے مگر کھا نہیں پاتے تھے، زوجہ کے پاس جانا چاہتے تھے مگر جا نہیں پاتے تھے۔ تو بہرحال علامہ ابو العباس احمد بن عمر مالکی القرطبی وہ اس کی شرح میں اس چیز کی وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی رائے درست نہیں ہے، جو لوگ صحیح راستے پر نہیں چلتے، یعنی بعض کاجروں نے انہوں نے یہ جو حدیث ہے نا، انہوں نے اس کے اوپر بھی تانا زنی شروع کر دی، انہوں نے اس کے اوپر بھی تانے دینا شروع کر دی، یعنی انہوں نے اس کو تان کا ذریعہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بعض جن کی عقل نہیں، عقل کم، انہوں نے کہا کہ جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس نے ایک کام نہ کیا ہو اور اس کا گمان یہ ہو کہ اس نے وہ کام کر لی ہے، کام اس نے کیا نہیں ہے اور گمان اس کا یہ ہے کہ اس نے وہ کام کر لی ہے، تو اس کے دعوی نبوت کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اصل میں اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے یہ باتیں ہیں، اور کم فہمی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد یہ تھی کہ جمع کرنے سے پہلے آپ کا خیال یہ ہوتا تھا کہ آپ کر لیں گے، مگر جادو کے اثر سے آپ اس عمل پر قادر نہ ہوتے تھے، اور یہ چیز بی بی عائشہ کی تھی۔ اسی طرح آپ کا یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ جیسے کہ کچھ کھا لیں گے، آپ کھانے کے لیے اٹھتے تھے یا پینے کے لیے، لیکن جادو کی وجہ سے وہ جو آپ بیمار ہو گئے یا وہ جو مرض عارض ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کھانے پینے پر قادر نہیں ہوتے تھے۔ تو ان حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جادو کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کی عقل میں معاذ اللہ کوئی خلل پیدا ہو گیا تھا، یا آپ کا کلام جو آپ پر نازل ہو رہا تھا وہ کوئی مکس اپ ہو گیا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیونکہ آپ کا صدق معجزہ ثابت ہے، اور جو تبلیغی امور ہیں ان میں غلطی واقعہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم رکھا ہے۔ اس لیے یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی کم عقلی ہے کہ اس کو نبوت کے احکام، اور کیونکہ ان لوگوں کو معجزے کی دلالت کا علم نہیں ہے، نبوت کے احکامات کی جو کنڈیشنز یا جو سرکل ہے ان کو اس کا ہی علم نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضاء کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا، آپ کی عقل سلیم، آپ کے قلب مبارک اور آپ کے اعتقاد یا نبوت اور رسالت کے جو سارے معاملات یا جو تبلیغی امور تھے ان سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا، قطعاً بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے تو آپ کو معصوم رکھا ہے جو ان سے۔ تو گویا
کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی بشر ہیں. انبیاء علیہم السلام، یہ علامہ ابو العباس احمد بن عمر مالکی قرطبی فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کو پتہ ہی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انبیاء بھی بشر ہیں، اور انبیاء پر بیماری بھی آتی ہے، انہیں درد بھی ہوتا ہے، غضب میں بھی آتے ہیں، رنج اور غم اور نظر کا لگنا، جادو کیا جانا، یہ تمام جون سی چیزیں ہیں یہ عوارض بشریہ ہیں اور اس کا طاری ہونا ممکن ہے. تو جس طرح یہ عوارض دوسرے لوگوں پر طاری ہوتے ہیں اسی طرح طاری ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس چیز سے معصوم ہے. اسی طرح یہ انبیاء پر بھی آتے ہیں، لیکن وہ انبیاء اس چیز سے معصوم ہیں کہ ان پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے جو معجزے کی دلالت کے خلاف ہو، جو نبوت کے جو کام ہیں یا رسالت کے جو معاملات ہیں ان کے خلاف معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ان کا صادق ہونا، سچ ہونا، ایسا نہیں ہے کہ جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ آپس میں مکس اپ ہو گئی تھی یا وہ کوئی اس میں خلط ملت ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے. اور جو تبلیغی امور میں تھے اس میں کسی غلطی کا واقعہ ہو جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم رکھا ہے. معصوم ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہیے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اب یہ دونوں چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو جو میں نے اتنی لمبی چوڑی انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے بیان کی، ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو بشر کی حیثیت سے آپ پر وہ تمام امور جائز ہیں جو دیگر انسانوں پر بھی جائز ہیں. بشر ہونے کی حیثیت سے وہ تمام چیزیں آپ پر بھی جائز ہیں تو جو دوسرے انسانوں کے اوپر جائز ہیں. تو نبوت کے خواص کی حیثیت سے آپ عام انسانوں سے ان تمام چیزوں میں ممتاز ہیں نبوت کے. تو جن کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ آپ کی بصر نے نہ کجی کی اور نہ حد سے بڑی جون سی ہے، اور آپ نے جو مشاہدہ کیا اس میں آپ نے جھوٹ نہیں کہا، اور آپ کا قول اللہ کی وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اور آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. بہرحال اس سب کا کرکس جون سے ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، جادو اور اس کی تاثیر جو سی حق ہے. دوسرا یہ کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پیچھے بتایا بشر ہونے کی حیثیت سے وہ تمام چیزیں آپ میں بھی پائی جائیں گی وہ جو دوسرے بشر کے اندر ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کے حساب سے یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور وہاں آپ معصوم ہیں. اور اسی چیز کو میں نے آپ کے سامنے جون صاحب وہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر ہے وہ آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضاء پر ہوا تھا، آپ کی عقل سلیم، آپ کے قلب اور آپ کے اعتقاد پر نہیں ہوا تھا. ان چیزوں سے آپ معصوم ہیں اور پاک ہیں. تو جادو، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے. اور دوسرا یہ کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسے تلوار کا اثر ہوتا ہے، تیر کا اثر ہوتا ہے، نیزے کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر خلاف نبوت نہیں ہے. یہ اثر جون سے یہ خلاف نبوت نہیں ہے. اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر فیل ہوئے، کیونکہ وہاں اگر آپ غور کریں تو جادو کا مقابلہ معجزے سے تھا، جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر جادو نے اثر کیا تھا. تو کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہونا یہ بالکل ایسے ہی ممکن ہے جیسے کہ بیماری کا اثر ہو جانا
انبیاء علیہ السلام بھی بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے. انبیاء بھی اگر دوسرے بشر بیمار ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام بھی بیمار ہوتے ہیں. دوسروں کو زخم لگتا ہے تو انبیاء کو بھی زخم آتے ہیں. دوسروں کو بخار ہوتا ہے تو انبیاء کو بھی بخار ہوتا ہے. دوسروں کو درد ہوتا ہے تو انبیاء کو بھی درد ہوتا ہے. تو ایسے ہی اگر دوسروں کو جادو ہو سکتا ہے تو انبیاء کو بھی جادو ہوتا ہے. بات پھر وہیں پر آ کر ختم ہوگی جو میں آپ کو ساری بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان ساری روایات جو شروع میں نے آپ کے سامنے بخاری، ابن ماجہ، مسلم شریف وغیرہ کی روایت رکھی، ان تمام روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جادو کا اثر آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضاء پر ہوا تھا. آپ کی عقل سلیم، عقل مبارک، آپ کے قلب مبارک، آپ کے اعتقاد پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. بہرحال کرکس اس چیز کا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، جو کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ وہ اس جادو کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس جادو سے آپ کی نبوت کے احکامات اور آپ کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے اور رسالت کے امور جو تبلیغی امور ہیں اس کے اندر ساری چیز جو سی ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس چیز کو اللہ پاک نے فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہی ہیں، پس وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب صحیح راستے پر نہیں آ سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.